اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ جی ہم سورۃ المائدہ سٹارٹ کر چکے ہیں اور لاسٹ ویک جو ہے ہم نے آیت نمبر 4 آنورڈس آیت نمبر 7 تک کیا تھا، جس میں ہم نے ایک تو یہ پڑھا تھا شکار کے حوالے سے کہ شکار کے لیے اگر ٹرین شکاری کتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن وہ کن شرائط کے ساتھ ہے وہ ہم نے بمطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ دیکھ لی تھی۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سبھی جو آیت تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ ونس اگین کھانے پینے کے حوالے سے کہ جو بھی تو یہ بات ہے وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور پھر اہل کتاب کے حوالے سے بتایا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا جو ہے وہ تمہارے لیے اور تمہارا ان کے لیے حلال ہے، اور پھر محسنات پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے بھی اور اہل کتاب کی جو عورتیں ان میں سے بھی، مومن عورتیں بھی اور اہل کتاب کی، لیکن محسنات کی شرط کے ساتھ کہ وہ تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے ود دا کنڈیشنز کہ تم ان کے جو مہر حق مہر ہیں وہ بھی ادا کرو گے، اور بس پراپر ذمہ داری اٹھانے والے ہوگے، کوئی چھپی دوستیاں نہ ہوں اور محض دل لگی اور اس طرح کا تمہارا کوئی ذہن میں خیال نہیں ہونا چاہیے، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کے بعد اس کے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ وہ آخر میں بہت خسارے میں ہوگا۔ پھر بہت امپورٹنٹ آیت تھی جس میں ہم نے وضو کے حوالے سے پڑھا پوری ڈیٹیل کے ساتھ، اس آیت میں جو آیت نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لیا کرو، اور اس کے لیے کس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھو، چہروں کو دھو، اور کوہنیوں تک دھونا ہے، یعنی بازو اس میں پورا آ جاتا ہے، سر کا مسا اور پاؤں جو ہے وہ دھونے ٹکنے تک، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر جو کوئی ایکسیپشنس ہیں وہ بھی بتا دی گئی، جو اس میں گنجائش نکلتی ہے کہ اگر تم جنبی ہو، تم نے طہارت حاصل کرنی ہے، تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ تیمم کی ایک جو سہولت ہے وہ بتا دی گئی کہ پانی اگر نہیں مل رہا، فرض کریں سفر میں ہے یا ایون حضر میں بھی ہے، سفر نہیں بھی کر رہے اور پانی نہیں مل رہا، یا انسان بیمار ہے کہ پانی سے جو ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ گنجائش دی ہے، یہ اجازت دی ہے کہ تیمم کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیمم جو ہے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بس پاک مٹی جو ہے اس پہ دونوں ہاتھ مار کے چہرے پہ پھیر دیا، پھر لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ پہ اور رائٹ کو لیفٹ پہ پھیر لیا، تو اس طریقے سے تیمم ہو جاتا ہے۔ اور تیمم جو ہے وہ غسل کے بھی قائم مقام ہے، یعنی اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا ایک حدث اکبر ہوتا ہے جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، حالت جنابت یا حیض وغیرہ، اور ایک حدث اصغر ہوتا ہے جو کہ قضاء حاجت سے جب انسان آتا ہے تو اس کے بعد خالی وضو کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، تو لیکن جو تیمم ہے وہ دونوں کے ہی قائم مقام ہے، دونوں کے لیے وہی طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کیا جائے، اور یہ جو ہے بیسیکلی تیمم تو ایک پاکی کا احساس دلانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیے لیکن ان کے ساتھ جہاں جہاں آسانی تھی وہ بھی بتا دی۔ پھر یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پہ دین اسلام کی جو نعمت دی ہے اس پہ بھی شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف نے جو تمہارے ساتھ پختہ عہد جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، اور جب تم نے سمینا و اطعنا کہا تھا اس کی بھی پاسداری کرو، اس کو بھی یاد رکھو۔ جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
بالخصوص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وعدہ لیتے تھے، جو بیعت اگر کوئی کرتا تھا آ کے، تو اس کے حوالے سے بھی ہے بات، ایک اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اور جو بھی شرائط ہوتی تھی وہ سب پہ وہ بیعت کرتے تھے. لیکن ان جنرل یہ سب کے لیے ہی ہے، جیسا سمینا واتعنا ہم نے سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں. تو جو بھی مسلمان جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، اس پہ پھر لازم ہے کہ وہ شریعت کے احکامات کو مانے، ان کے اوپر عمل کرے. تو ایک عمومی عہد جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے وہ بھی ہر مسلمان کے لیے، وہ بھی اس سے مراد ہے. ٹھیک ہے، اور محض زبانی نہیں، ظاہر اس عہد کی پاسداری جو ہے وہ عملی طور پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ونس اگین وہی بات کی، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس صورت کا آپ کو ایک یہ خاص اس صورت میں آپ کو نظر آئے گا اس طرح کا ایکسپریشن کہ بار بار وارن کیا جاتا ہے، بار بار ایک تھوڑا سختی کے انداز میں بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، تو اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورے کرو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے دیکھیں آیت نمبر 8 جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل کے خلاف جانے پر آمادہ نہ کرے. عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے. یہ قامہ یقوم، قاف واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونے والے، لیکن تشدید کے ساتھ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے، اچھی طرح سے کھڑے ہونے والے. ٹھیک ہے، قائم کرنے والے. للہ لیے اللہ کے، شہداء شین ہا دال شاہد جو ہے گواہی دینے والا، شہادت گواہی کے لیے آتا ہے تو گواہ. بالقسط، قسط میں آپ کو بتا چکی، عدل اور قسط دونوں ایک ہی معنوں میں آتا ہے. تو عدل پر کھڑے ہونے والے، یا ترجمے میں انصاف بھی لکھا ہوتا ہے کیونکہ اردو میں ہم انصاف کا ورڈ اکثر یوز کرتے ہی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال عدل کا مفہوم میں آپ کو بتا چکی ہوں، ہر حقدار کو اس کا جائز حق دینا. ولا اور نہ، یجرمنکم ہرگز ابھارے تم کو، یا آمادہ کرے تم کو. جیم را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ابھارنا یا اس طرف آمادہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ہرگز نہ آمادہ کرے تم کو، یا ہرگز نہ ابھارے تم کو. ہرگز جو ہے نا وہ بیچ میں جو نون تشدید آ رہا ہے نا، وہ چونکہ نون تاکیدی ہے تو اس لیے تاکید کے ساتھ بات ہو رہی ہے. اور کم تم سب کے لیے. شنآن، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، شیم نون اور حمزہ جو ہے یہ دشمنی کے لیے آتا ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الکوثر میں ہم پڑھتے ہیں. تو شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اوپر اس بات کے، علی جو ہے وہ اوپر کے لیے آتا ہے، اللہ کے نہ. ٹھیک ہے، تعدلو تم عدل کرو. روٹ اس کا عین دال لام ہے، تا تم کے لیے آ رہا ہے، یعنی کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے بھی تم اس چیز پہ نہ آمادہ ہو جو کہ تم عدل نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا. اعدلو پھر یہ امر کا صیغہ ہے، عدل کرو. ٹھیک ہے، ہوا وہ، اقرب زیادہ قریب ہے. اقرب جو ہے وہ زیادہ اسم تفصیل کا صیغہ ہو جاتا ہے. للتقوی تقوی کے، یعنی تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. تقوی کا روٹ ورڈ واو قاف اور یا ہوتا ہے. انا بے شک اللہ، اللہ تعالیٰ خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے، جو تعملون تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور خبیر جو ہے فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، جس میں یعنی ایک ہمیشگی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر ہمیشہ ہی خبر رکھنے والے ہیں.
اس طرح کی جو آیت ہے آپ پہلے سورۃ النساء میں بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 135 تھی، وہاں پہ بھی اسی طرح کی بات تھی، صرف یہ کہ اس میں تھوڑے سے الفاظ ڈفرنٹ تھے۔ وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط پہلے آتا تھا، شہداء للہ بعد میں آتا تھا، یہاں پہ قوامین للہ شہداء بالقسط، اس طریقے سے ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، لیکن بات وہی کہی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ خوب دھیان سے اس کو سنیں کہ ایمان کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے کسی بات کو، کہ یعنی اب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر اب تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ تمہیں آگے یہ کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ تمہیں قائم کرنے والا بننا ہے یا قائم ہو جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنو، اور مضبوطی سے اور اچھی طرح سے عمل کرنے والے بنو، اور یہ کہ عدل کے لیے گواہی دینے والے بنو، شہداء بالقسط، ٹھیک ہے۔ یعنی تم نے عدل کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے، عدل کے لیے گواہی بھی دینی ہے۔ گواہی تم نے یعنی سچ اور حق کی ہی دینی ہے، نہ تو کسی جھوٹ بات کے لیے یا غلط چیز کے لیے تم نے گواہی دینی ہے، اور نہ یہ کہ کسی ایسی چیز کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے اللہ تعالیٰ کا جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہو کہ پھر مضبوطی سے اس کے اوپر جم جاؤ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ۔ یعنی جو عہد تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اگر آپ اس کو پچھلی آیت کے حوالے سے بھی دیکھیں جس میں عہد کی پابندی کا ذکر تھا اور اس کی پاسداری کا سمعنا واطعنا والا، تو اب اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی پہلے درجے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر حقوق العباد میں عدل پر قائم ہو جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی، دونوں میں تمہارے لیے جو ہے وہ جم کے کھڑا ہونا تمہارے لیے ریکوائرڈ ہے تم سے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرو، اس کے لیے بھی جم جاؤ، اس کے لیے بھی استقامت دکھاؤ، اس کے لیے بھی کھڑے ہو، اور اللہ کی جو مخلوق ہے، بندے ہیں، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ تمہارے سامنے ظلم ہو رہا ہے لوگوں پہ اور تم چپ کر کے اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، یا یہ کہ تم خود ہی تمہارا اخلاق اور کردار اتنا گر چکا ہے کہ تم جھوٹ کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہو گواہی دینے کے لیے اور غلط بات کا ساتھ دیتے ہو۔ تو یہ دیکھیں بار بار جو اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، ابھی ہم نے سورۃ النساء میں بھی کافی ڈیٹیل میں بالکل اسی طرح کی آیت پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں عدل کے لیے کھڑے ہونا اور عدل کے تحت معاملات کو حل کرنا، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں اس کی طرف دھیان دیتے۔ اور پھر آگے مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے مزید اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم سے تمہاری بہت دشمنی بھی چل رہی ہے، یعنی تمہاری سخت ناراضگی بھی ہے، یا تمہارا ان سے کوئی بہت زیادہ اختلافات ہیں، کچھ بھی ہے، اس پر بھی وہ تمہاری دشمنی بھی تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم عدل کے خلاف کوئی بات کرو، حالانکہ دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دیکھیں اس سے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ کتنا زیادہ عدل پہ قائم رہنے کا ہمارے دین میں حکم دیا جاتا ہے کہ دشمن کو ان کے ساتھ بھی عدل کا دامن تم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ عدل کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، ٹھیک ہے۔ تو خواہ کوئی بھی معاملہ ہے، چاہے تمہارا کوئی نجی، کوئی ذاتی خاندانی معاملہ ہے، اس میں بھی تم نے عدل کرنا ہے، بھلے تمہارے جو ہے اس کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ایسے ہوتے ہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں بھی تعلقات ٹھیک ہوتے، یا کوئی اختلافات ہوتے ہیں قریب کے رشتوں میں یا دور کے رشتوں میں بھی، پھر بھی یہ چیز یاد رکھو کہ جو بات عدل سے کرنے والی ہے وہی تم نے کرنا ہے، تم قطعاً عدل کے خلاف نہیں جا سکتے۔ یا کوئی عدالتی معاملات ہیں، حکومتی سطح پر، اجتماعی لیول پر کوئی معاملہ ہے، ہر دو صورت میں تم نے عدل ہی کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ تم نے عدل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
तमाम जिम्मेदार लोग जिन जिन के ऊपर किसी तरह से भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है उनको ये उनके लिए अदल करने का हुक्म दिया जा रहा है, चाहे वो वालदैन है तो औलाद के मामले में, चाहे औलाद है तो वालदैन के मामले में, हुक्मरान है तो अपनी रआया के मामले में, या जो भी आपका जो भी जिंदगी में ताल्लुक इंसान देखें मुख्तलिफ लोगों से मिलता है तो आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां आती हैं। आप जहाँ रह रही हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके नेबर्स हैं, जो भी है, इवन उस्ताद शागिर्द, हर लिहाज से अदल करना, ठीक है ना। तो गवाही जो है वो हक के लिए देनी है, जुल्म और ज्यादती नहीं करनी किसी भी तरह से। अब देखिए पिछली जो हमने सूरत निसा में जो आयत पढ़ी थी ना, वो भी बात यही थी, लेकिन उसमें था वलौ अला अनफुसिकुम वलिल वालिदैनी वल अक़रबीन, ये अल्फाज उसमें, यानी उसमें ये था कि अगरचे तुम्हारी अपनी जात के खिलाफ कोई मामला चला जाए, या सामने तुम्हारे वालिदैन हो, या तुम्हारे अकरबा हो, रिश्तेदार वगैरह हो, तो भी तुमने अदल से नहीं हटना। वहां पे जो बात की गई थी वो मोहब्बत के शिद्दत में आके समझाया गया था कि कहीं उसमें ना तुम अदल के खिलाफ कर बैठे। और यहाँ पे जो है दुश्मनी के हवाले से समझाया जा रहा है कि किसी के साथ तुम्हारी दुश्मनी भी है तो भी तुम अदल का दामन हाथ से ना छोड़ो, क्योंकि अमूमन आप देखें ये दो ही चीजें होती है ना, या मोहब्बत या दुश्मनी, जिनकी वजह से इंसान अदल करने से पीछे रह जाता है, ठीक है। तो पहले उसका जिक्र करती है कि मोहब्बत में भी ये ना हो कि इस तरह अंधे हो जो कि अदल का दामन हाथ से छोड़ दो। ख्वाह तुम्हारे सामने आगे वालिदैन है, अगर वो भी किसी पे जुल्म कर रहे हैं या किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो तुम्हें उसके लिए आवाज उठानी है। और इसी तरह तुम्हारी किसी से दुश्मनी भी है, कोई इख्तलाफात भी है, कुछ भी है, तो भी नहीं, उस तब भी तुमने अदल से पीछे नहीं हटना। और इसमें एक वाक़या आपको सूरत निसा में भी जब हमने वो पढ़ा था तो मैंने बताया था कि एक अंसारी था, उसने किसी का की कोई ज़रा और आटे का थैला चुरा लिया था और जाके किसी यहूद के पास रखवा आया था। और बाद में पता चल गया था कि उस यहूद के पास से वो चीज़ें निकली थी और उसने इनकार किया था, बताया था कि फ़लाँ ने मेरे पास तो अमानतन रखवाई है। तो ये अंसारी जो था ये मुकर गया था और इसका ये ख्याल था कि मैं तो चूंकि मुसलमान हूँ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ही साथ देंगे। और उसके ख़ानदान वाले और कबीले वाले भी सब जानते बूझते भी उसी के हक में बात कर रहे थे कि नहीं इसने नहीं चुराया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लगा, इस तरह से सब लोगों ने गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि गालिबन ये सही कह रहे हैं अंसारी। लेकिन उस जगह पे बजरिया वही अल्लाह ताला ने आपको आगाह किया था और फिर आपने यहूद के हक में फैसला दे दिया था, ठीक है। तो ये भी नहीं कि वो किसी और मजहब का है या किसी दुश्मन कौम से है तो हम कहेंगे उसके ऊपर कोई गलत इल्जाम भी लग रहा है तो हम उस वही लगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमारे दीन की खूबसूरती ही यही है कि दुश्मन के साथ भी अदल जरूर करना है, ठीक है, वरना कोई दुनिया का मजहब इस तरह की टीचिंग नहीं देता। तो इसमें फिर ये भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बिलखुसूस जो इसका एक मजमून है उसमें ये है कि चूंकि आगे फतह मक्का होनी थी तो उस वजह से रोका गया कि अब उनके साथ जाके जुल्म ना करना, क्योंकि आपको पता है मक्का वालों ने तो बहुत जुल्म सितम किए थे और हिजरत करना पड़ी। तो अब ये जो मैंने आपको जिसका टाइम पीरियड बताया था इस सूरत का, बास के ख्याल है कि एंड ऑफ 6th हिजरी और 7th हिजरी, बास का ये कि 7th हिजरी और स्टार्ट ऑफ 8th हिजरी और 8 हिजरी में आगे जाके फतह मक्का भी हुआ था। तो उसके हवाले से पहली जो है वो जहन साजी की जा रही है कि आगे जाके जो है वो तुमने ये काम नहीं करना। वैसे तो अदल करना ही है, एक इंसान के अंदर फितरतन भी अल्लाह ताला ने चीज डाली होती है, लेकिन इंसान अपनी फितरत को मस कर देता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हुक्म दे के कहा जा रहा है तो ये तो अबदियत का भी तकाजा को पूरा करने वाली बात है कि अदल करना है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का भी मफहूम है कि आदिल हाकिम अल्लाह ताला के अर्श समझाया गया। और इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था एक सुलह हुदैबिया का जो बैकग्राउंड इस सूरत के शुरू में मैंने आपको बताया था कि उसको भी आप ज़हन में रखें कि वो एक बैकग्राउंड इसका वो भी बनता है शान नज़ूल में। तो उसमें भी ये था कि अब एक माहिदा हो गया है, भले उन्होंने तुम्हें रोका, सामने शुरू में भी पढ़ा कि तुमने उनको नहीं रोकना हज पे या उम्रा पे जाने से, और कोई उनके साथ ज्यादती नहीं करनी, यानी किसी काफिले को इस तरीके से नहीं रोकना या उसके ऊपर कुछ गलत नहीं करना, अदल के खिलाफ नहीं जाना। तो बाद में तस्रीर ये वाली वाक़यात भी इसमें लिखी। बहरहाल आयत का हुक्म जो है वो हुक्म आम भी है, सबके लिए भी है अदल के हवाले से। अच्छा,
پھر آپ دیکھیں جو آیت کا اینڈ ہو رہا ہے اس میں یہی بات ہے اعدلوا عدل کرو ہوا اقرب للتقوی واتقوا اللہ. اس کو تقوی کے ساتھ اس جوڑا گیا کہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ترین ہے یہ چیز کہ تم عدل کرو. یعنی انسان میں جب اللہ تعالیٰ کا تقوی ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں, تو پھر وہ انسان خود ہی عدل کی طرف جاتا ہے. یعنی اللہ کے تقوی کے حصول کے لیے آپ کے لیے عدل ضروری ہے, یا وائس ورسا آپ کرنے کہ انسان عدل کرے گا تو اس کو تقوی ملے گا, یا تقوی کے حصول کے بعد انسان کا جو ہے وہ عمل اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ عدل و انصاف پر مبنی ہی کام کرتا ہے اور عدل و انصاف سے ہٹ کر بات نہیں کرتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وارن بھی کر دیا ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے. ہر وقت اللہ کو علم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, ظاہر میں کیا ہے, باطن میں کیا ہے, دلوں میں چھپے راز کیا ہے, ذہنوں میں کیا نیتیں چل رہی ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یعنی تم جو بھی کرو گے تو آپ دیکھیں اب ہمیں چوکنا رہنے کے لیے نا بار بار اللہ تعالیٰ کے علیم ہونا یاد دلایا جاتا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی صفات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عدل کرنے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم ہمیں بھی دیا, ہم سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے. کائنات کا بھی جو پورا نظام ہے وہ ایک عدل کے اوپر قائم ہے, اور اور اتنے مربوط طریقے سے سارا کائنات کا نظام بھی قائم ہے, تو ہم سے بھی یہی ریکوائرڈ ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اوپر رکھ کے بھی اس کو ہم دیکھیں کہ وہی بات ونس اگین کہ ظاہر ہے زندگی میں آپ کے مختلف طرح کے معاملات, تعلقات اور چل رہی ہوتی ہیں چیزیں انسانوں کے ساتھ. ظاہر انسان کسی سے کٹ کے تو نہیں رہ سکتا, تو اس میں بھی یہ چیز رکھیں کہ ہو جاتے ہیں آپس میں اختلافات. فرض کریں کوئی سسرال کے کوئی رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ ہے, مطلب ساس ہے اس کے ساتھ بھی اختلافات تھے, اب وہ جو ہے کمزور ہو گئی ہے تو اب اس کے ساتھ بدلہ لینا شروع کر دیں. ایسا نہیں کرنا, یا وائس ورسا بھی آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, یا بہن بھائی یا والدین, اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ اولاد کو غصہ آیا اور وہ نافرمانی شروع کر دی اور والدین کے ساتھ برا سلوک کر دیا, یا بعض دفعہ والدین جو ہے وہ اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو آگ کر دیا اور اب ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں گے. ان سب چیزوں کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ اولاد ہے, اس کا جو حق ہے وہ بہرحال رہتا ہی ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اولاد کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو والدین ہیں ان کا بہرحال حق ہے, اور ان کی طرف ہمارا جو فرض نکلتا ہے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. چاہے کیونکہ دیکھیں ہوتا ہے ظاہر والدین کے ساتھ آپ کو بہت سی چیزوں کے اوپر اختلافات ہو جاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے نا, تو ہر والدین اور اولاد کے درمیان اس طرح کے نظریاتی اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہر ایک کے درمیان ہی ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے فرض سے ہٹ جائیں, یا آپ ان کی عزت و تکریم نہ کریں, یا ان کے ساتھ نافرمانی یا بد اخلاقی شروع کر دیں. اور اسی طرح والدین کو بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. کہ آپ کے 2 3 4 بچے ہیں تو ان میں بھی عدل قائم رکھنا ہے, اور ہر لحاظ سے یہ نہیں کہ آپ اگر ساس بن گئی ہیں تو بیٹی کے لیے آپ کے اصول کچھ اور ہیں اور بہو کے لیے آپ کے لیے اصول کچھ اور ہیں, اس کے اوپر پابندیاں ہیں اور دوسری کے لیے نہیں ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں, چونکہ ظاہر ہم خواتین ہیں تو میرے منہ سے عموماً جو ایگزامپلس نکلتی ہیں وہ اسی حوالے سے نکلتی ہیں کہ ہماری جہاں جہاں پہ جو ذمہ داری بنتی ہے, یا زندگی کے جس بھی آپ کہہ لیں شعبے میں یا ڈپارٹمنٹ میں ہم ذمہ دار بنتے ہیں, چاہے بحیثیت ماں ہیں, چاہے بحیثیت ساس ہیں, چاہے بہو ہیں, چاہے بہن ہیں, چاہے بیٹی ہیں, جو بھی ہماری ذمہ دار بنتی ہے اس کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو چیک رکھیں. ٹھیک ہے نا, کہ میں اپنے اوپر بھی نظر کروں کہ میں کہاں کہاں پہ عدل پہ قائم رہتی ہوں اور کہاں کہاں پہ میں بائسڈ ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے, اور عموماً جب یہ والا رشتہ آتا ہے نا, یعنی ساس بہو کا جب
تھوڑا یہ اس میں آ کے جو ہے وہ انسان کا امتحان بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں شیطان تو ہر وقت ساتھ ہے نا، اور اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے درمیان اختلاف بھی ڈلوانی ہے، اور وہی انسان کو عدل سے ہٹنے والا معاملہ کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارے لیے کرنا جائز ہے، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا نا، اب تم بھی اس کے ساتھ وہی کرو. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، جو ایمان والے، اسی لیے ایمان والوں کہہ کے مخاطب کیا گیا نا، تاکہ انسان الرٹ ہو کے سنے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ عدل کا نظام قائم کرنا ہے، یہ ابدیت کا تقاضا ہے انسان کی. پوری امت مسلمہ کے لیے بھی ایز اے ہول یہ ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے عدل و انصاف کے قیام کی وجہ بنے، اور اپنے اپنے انڈیویجول لیول پر بھی عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑے نہیں. اور پھر اس میں ایک جو للہ کی بات شروع میں کی گئی ہے نا، وہ بھی سمجھنے کی اللہ کے لیے کرنا ہے، عدل انصاف کرنا ہے، حق بات کرنی ہے، سچی گواہی دینی ہے، سچی گواہی کے لیے کھڑے ہونا ہے، ایک نظام قائم کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، لیکن لوگوں کے لیے نہیں کرنا. یہ نہیں کہ لوگوں سے تعریف ملے گی یا ان کے ڈر کی وجہ سے کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے. وہی بات واتقوا اللہ واتقوا اللہ، جب اللہ کے لیے ہم کام کریں گے نا، تو پھر خواہ دوستی ہوگی تو وہ بھی پیچھے رہ جائے گی، خواہ دشمنی ہوگی تو وہ بھی پیچھے رہ جائے گی. پھر انسان عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کیونکہ میں اللہ کے سامنے جواب دوں اور میں نے اللہ سے ہی اس کا اجر بھی لینا ہے نا. تو یہ للہ ہی والی جو بات ہے نا، اس کو بھی سمجھنا ہے. تو یہ ایمان والوں کو کہہ کے ایک تلقین بھی کی گئی اور سمجھایا بھی گیا اور حکم بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، واتقوا اللہ، یہ حکم دیا جا رہا ہے. اے دلو، اس پہ بھی آپ اور کریں، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکمیہ انداز ہے کہ کرو، عدل کرو. تو عدل کے خلاف جو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جاتا ہے. تو ڈرنے والی بات. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے. وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ وعدہ جو ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ روپ پر یہی ہے، واو عین اور دال. اور وعدہ جب تینوں کے پر زبر آ گئی کہ اس نے یہ کیا، ٹھیک ہے، جعلا، اس نے بنایا، ٹھیک ہے. تو یہ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال کیے نیک، سواد لام اور ہا، عین میم لام عمل کا روٹ، اور الصالحات کا روٹ سواد لام اور ہا. لہم، لیے ان کے، مغفرت، مغفرت ہے، غین فا را، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، اور اجر، اجر ہے، ریوارڈ ہے، یعنی جو اس کا بدلہ ہے، عظیم، بہت بڑا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی دے دی اور یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جب خیر کے لیے، خوشخبری کے لیے آتا ہے تو وعدہ ہوتا ہے، اور جب شر کے لیے یا دھمکی کا کوئی انداز ہوتا ہے نا، تھریٹن کرنے والا، تو اس میں وعید کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا روٹ ورڈ اگرچہ ایک ہی ہے، لیکن وعید جو ہے وہ عذاب کی یا سزا کی ہوتی ہے، اور وعدہ جو ہے وہ خیر کے لیے بالعموم یہ آتا ہے. تو وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے. تو سب سے پہلی شرط ایمان کی ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن ساتھ ایک دوسری شرط جو ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے، وعملوا الصالحات، کہ جنہوں نے اعمال بھی کیے نیک اعمال، کیونکہ ایمان کی تصدیق عمل سے ہی ہوتی ہے اور عمل صالح سے ہوتی ہے. خالی ایمان جو ہے وہ بھی ناکافی ہے، اور ایمان کے بغیر عمل صالح جو ہے وہ بھی ناکافی ہے. دونوں لازم ملزوم ہیں. ایمان جو ہے وہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، لیکن ایمان خالص ہو، ہر طرح کے شرک سے ہٹ کر، ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ذات کے ساتھ کسی بھی قسم کی نسبت جوڑ کے یا کوئی کمی یا کمزوری جوڑ کے یہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ مشرکین کا طریقہ تھا یا جو یہود و نصارہ کا طریقہ. ایسا نہیں، خالص ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، اور پھر اسی کی ذات پر توکل بھی، لیکن
اس کا صرف زبانی اقرار نہیں ہوگا لا الہ الا اللہ، پھر انسان اپنے عمل سے اس کو ظاہر بھی کرے گا کہ ہاں میں ایمان لایا ہوں، تو اب اس کا تقاضا یہ کہ میں نے عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اور عمل صالح کی بھی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں نیت بھی خالص ہوگی کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور کام بھی جائز ہوگا، اور پھر طریقہ جو ہے اس کام کا وہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، طریقہ عمل یعنی خود ساختہ نیک اعمال جو ہیں وہ نہیں آتے اس میں، اور نہ ہی یہ کہ اس میں نیت یہ ہو کہ کوئی ریاکاری کی نیت یا لوگوں پہ روب جمانا یا لوگوں کو خوش کرنا، یہ بھی عمل صالحہ عمل صالح کی ڈیفینیشن کو خراب کرتا ہے۔ اعمال صالحہ جو ہیں ان کی ڈیفینیشن یہی بنتی ہے کہ نیت بھی ٹھیک، طریقہ عمل بھی سنت کے مطابق، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بھی وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا بھی وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جتنی سچی خالص نیت ہوگی اور جتنی جذبے کے ساتھ انسان کام کرے گا، اتنا ہی اس کا جو ہے وہ عمل کا اجر ملے گا، خواہ عمل چھوٹا سا بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بات کی جا رہی ہے تو بہت وسعت سے بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دیکھیں خالی اجر نہیں کہا گیا، اجر عظیم کی بات کی گئی ہے۔ اور ہم سبھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ملے، ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک کام کے اجر کی بھی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی پھر جو کنڈیشنز بتائی جاتی ہیں، جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، ان پہ ہمیں عمل کرنا ضروری ہے نا۔ وہ ہمیشہ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل نیک کرنے ہیں، بغیر عمل کے جو ہے وہ انسان نہیں پا سکتا، نہ اجر اور نہ آخرت کی کامیابی اور نہ جنت میں داخلہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے ایمان اور عمل صالح ان دونوں کے ساتھ مشروط کی گئی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکامات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں یا دوزخی ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافرا واو جو ہے نا پلورل کے لیے آ رہا ہے، اگر کفرا ہوتا تو سنگل کی بات ہوتی کہ اس نے کفر کیا، کفروا تو انہوں نے کفر کیا، پلورل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، کاف زال اور با، ٹھیک ہے۔ کذبا اس نے جھوٹ بولا، کذبا اس نے جھٹلایا تشدید کے ساتھ، اور کذبوا انہوں نے جھٹلایا پلورل کے لیے۔ بآیاتنا ہماری آیات کو، بازے بھی یہاں پہ آپ کو کے معنوں میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی لوگ، اصحاب الجحیم، اصحاب صاحب کی جمع ہے، ساتھی ہیں، جحیم جو ہے جیم ہا اور میم، جہنم کے لیے ہی آتا ہے یہ ورڈ، لیکن جہنم جو ہے وہ دوسری ہا سے ہوتا ہے، دو چشمی یا کملی والی سے، اور یہ جو ہے جہم ہے حلوے والی ہاں جو ہے، اگر آپ دیکھیں ہا سے ہے، وہ ہا سے ہوتا ہے، یہ ہا سے ہے۔ تو جہم جو ہے نا، یہ آگ کی بھڑکنے کی جو شدت ہوتی ہے اس کو جہمہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیر کا گھورنا جو ہے نا، اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے بھی کفر کیا، یعنی جو لوگ بھی ایمان نہیں لائے، جنہوں نے انکار کیا اور پھر انہوں نے اللہ کی آیات کو بھی جھٹلایا، یعنی ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی گئی، ان کو بتایا گیا لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات تھی ان کو بھی وہ جھٹلاتے رہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوگا، ان کے لیے کیا وعید بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے، وہ جہنم کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہنم، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے شیر کا گھورنا اس کے لیے یہ آتا ہے، تو جہنم بھی جو ہے وہ اپنے شکار کی گھات میں ہے کہ کون جو ہے وہ اس میں آئے گا۔ تو جو انکاری ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید بھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان دو آیات سے یہ پتہ چل گیا کہ ایمان لا کے نیک کام کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے، اس کی امید کرنی چاہیے، جو بھی ایمان لا کے نیک اعمال کرتے ہیں اللہ سے نیک اجر کی امید رکھے، اور اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی خواہ مخواہ کی امیدیں نہیں ہونی چاہیے، بے عمل ہے انسان اور سوچتا یہ رہے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ عمل کیا کوئی نہیں، اور بس یہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ چونکہ میں تو مسلمان ہوں اور اللہ غفور الرحیم ہے تو ٹھیک ہے میں جو بھی کر لوں، نہیں، ایسے بڑھ کے عادل بھی کوئی نہیں ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انسان کو جو بتایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا کوئی عمل بھی کیا تھا یا نہیں. تو خواہ مخواہ کی وہ امانی یا جھوٹی امیدیں یہ نہیں ہونی چاہیے, بے عمل ہو کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ بس مجھے تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کیونکہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا یا میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو کہ انکاری ہوگا, جو نہیں مانے گا, اس کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے. اور کفر کا مطلب ناشکری بھی ہوتا ہے, اس کے معنوں میں بھی آپ اس کو لے سکتے کہ جو بھی جس درجے پہ بھی اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی دولت مل جانا یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل اور رحمت ہے, اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے وعید بھی دے دی. آگے دیکھیں آیت نمبر 11. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد رکھو. جبکہ قوم نے تم پر دسترازی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذکروا یاد کرو, زال کاف را جو نصیحت یا دہانی اس کے لیے آتا ہے. یہاں پہ یاد کرو کے معنوں میں ہے نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو, یعنی اللہ کی نعمت کو بھول نہ جاؤ, یاد رکھو. علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے, اللہ اور کم سے مل کے بنا. اس جب ہما جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے ہا میم میم, اور اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. وہ ارادہ جو انسان پہلے دل میں رکھتا ہے, پہلے اس پہ تھوڑا غور و فکر کرتا ہے, یعنی فوراً اس کا اظہار نہیں کرتا یا فوراً اس کے مطابق ایکٹ نہیں کرتا. اب اس کو دل میں انسان جس طرح کہتا ہے نا تھوڑا سا کچھ سوچتا ہے اس کے بارے میں, وہ چیز. قومن ایک قوم, قومن جو ہے اسم نکرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی قوم, ایک قوم. ان کے یبسطو, با سین توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے, با سین تو. یبسطو میں یا جو ہے وہ کے معنوں میں کہ وہ پھیلائیں, یہ پھیلانا اور کھولنا بڑھا دینا اس معنوں میں آتا ہے کہ وہ پھیلائیں. الیکم طرف تمہارے, ٹھیک ہے, الا طرف اور کم تم سب کے لیے, تمہاری طرف. یہ دھیان رکھا کریں الا اور الا دونوں فرق ہے. الا عین سے جو ہوتا ہے اوپر کے معنوں میں, اور الا جو ہے وہ طرف کے معنوں میں ہوتا ہے. ایدیہم, ایدیہم آپ کو پتہ ہے ہاتھوں کے لیے ید آتا ہے, اور ہم ان کے ہاتھوں کو. فکفا تو اس نے روک دیا. کفا جو ہے کاف فا فا اس کا روٹ ورڈ ہے, اور کف جو ہے وہ جو پام ہوتی ہے ہاتھ کی ہتھیلی اس کے لیے آتا ہے. اور جب آپ نے کسی چیز کو روکنا ہوتا ہے تو آپ ایسے چونکہ ہاتھ کی ہتھیلی سے اس کو روکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے فرض کریں آپ کے اوپر کوئی پانی پھینکے تو آپ ایک دم ایسے کرتے ہیں, یا کسی کا ہاتھ روکنا ہو تو ایسے. تو ہتھیلی جو ہے وہ روکنے کے لیے اشارہ ہوتا ہے نا ایک, تو اس لیے. تو فکفا تو اس نے روک دیا, ایدیہم ان کے ہاتھوں کو, عنکم تم سے. واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, وعلی اللہ اور اوپر اللہ کے, فلیتوکل المؤمنین بس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون اہل ایمان. پس لام جو ہے اس میں چاہیے کے لیے ہے, یا وہ کے معنوں میں کہ بس چاہیے کہ وہ توکل کا آپ کو پتہ ہے بھروسہ کرنا, توکل کرنا. واو کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. المؤمنون ایمان والے. اوکے جی, یہاں پہ جو ہے پھر آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بات کی گئی ہے, تو خوب الرٹ ہو کے سنیں. اور ایمان کا تقاضا بتایا جا رہا ہے کسی چیز کا کہ اب تم ایمان لے آئے ہو تو تمہارے سے کیا تقاضا ہے. یا تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو اذکروا یاد رکھو نعمت اللہ, اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے. علیکم جو تمہارے اوپر, اللہ کی تو بے شمار نعمتیں نا. سب سے پہلے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت اس کا فضل, بلکہ اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو دولت ہے وہ سب مومنوں کو دی, ٹھیک ہے, ان کو ہدایت ملی. اور
جیسا عرب میں بھی آپ دیکھیں جو ان کا حال تھا، کس طریقے سے ان کی دشمنیاں جو ہیں وہ ختم ہوئی، ان سے بچ گئے اس سارے ماحول سے وہ جو ان کے اندر صدیوں دشمنیاں چلتی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بالخصوص اسی چیز کو نعمت قرار دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تم پہ یہ خاص فضل کیا کہ کسی قوم نے جب تمہاری طرف ہاتھ پھیلانا چاہا یا تمہارے اوپر تم دشمنی کر کے تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے ہاتھ روک دیے، ان کی طاقت توڑ دی اور مسلمانوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی مفسرین جو ہیں انہوں نے مختلف قسم کے واقعات کے حوالے سے اس کو لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف واقعات ایسے ہوتے رہتے تھے کہ اس وقت دشمن جو ہے وہ کسی نہ قسم کی دشمنی ان کی طرف سے ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی ایسی چال وہ چلتے تھے. جس طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اور ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے لیٹے اور تلوار جو ہے نا انہوں نے اپنی وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی. تو ایک کوئی آدمی آیا بدبو، اس نے تلوار اتار لی اور ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار ان کے اوپر تان کے بولا کہ تمہیں اب کون بچائے گا مجھ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہیبت اور اتنی دہشت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار ہی نیچے گر پڑی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی اپنے ہاتھ میں، پھر اس سے پوچھا کہ تم بچاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے گا. پھر اس نے خیر جو ہے وہ معافی بھی مانگی، منت سماجت بھی کی اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے واقعات بھی. اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ایسے ہوا تھا کہ تقریباً 80 کے قریب یہ کافر تھے اور انہوں نے جو ہے تنیم پہاڑ جو ہے اس کی طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی خبر ہو گئی تھی. یہ بھی واقعات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی آپ دیکھیں مختلف واقعات جو غزوات تھی، غزوہ بدر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اتنی سی تھوڑی سی تعداد میں 313 صرف مسلمان تھے اور وہاں پہ کس طرح ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ان کے ہاتھ روکے. پھر اس کے علاوہ دیگر غزوات میں بھی، غزوہ احد میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگ کا ایک دم سے وہ سین چینج ہوا، پاسا پلٹا تھا، تو اس میں بھی بہت زیادہ ورس ہو سکتی تھی سچویشن، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی وہ جو دشمن تھے ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. اور پھر ان کو بھی بعد میں جا کے خیال آیا تھا کہ ہم چاہتے تو اس وقت ان کے اوپر اور زیادہ اٹیک کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ ان کا روک دیا اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی. اسی طرح غزوہ احزاب میں بھی اور بھی بہت سی ایسی سچویشنز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقے سے مدد کرتے تھے. کبھی تو بذریعہ وہی اطلاع دے دی جاتی تھی، تو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ایسے سازگار کر دیے جاتے تھے، اس طرح کی مدد مسلمانوں کے لیے آ جاتی تھی. کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر بھیج کے فرشتوں کو ان کے ذریعے بھی مدد کر دیتے تھے. ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے کسی سایہ جگہ پہ، تو اوپر سے انہوں نے جو ہے نا دشمن نے پتھر گرا کر، بعض جگہ پہ آتا ہے کہ چکی جو ہے اس کا پارٹ گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہاں سے اٹھ گئے تھے. تو اس طرح کے کئی واقعات مفسرین نے لکھے ہیں اس کی تفسیر میں، اور یہی پتہ چلتا ہے کہ مطلب اب کسی بھی واقعے کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو بہت زیادہ اس چیز کا مطلب چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد تو ہمیشہ سے رہی ہے مومنین کے ساتھ. اور یہ بتایا اسی لیے جاتا ہے کہ تاکہ دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے مومنین کی، ایک احساس ہو ایمان والوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارا اتنا بڑا محافظ ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. تو لیکن ونس اگین اس میں بات وہی ہے کہ ایمان کے ساتھ مشروط ہے نا، کہ اگر تم ایمان والے بنو گے، اگر تم اللہ کی باتوں کو مانو گے، اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے یہ
دو طرفہ ہے نا کہ انسان خود بھی تو کچھ عمل کرنے والا بنے، خود اپنے ایمان کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کر کے دکھانا والے بنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ضرور آتی. ٹھیک ہے. اور اس سے پھر ایک چیز یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صرف کسی چیز کا مل جانا ہی نعمت نہیں ہوتی، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نقصان کا رک جانا یا کسی مصیبت کا ٹل جانا، یہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت ہی قرار دے گا. یعنی اگر آپ دیکھیں نا اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت سے تعبیر کیا ہے کہ شروع میں بات اذکروا نعمت اللہ کی آئی ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد رکھو. ٹھیک ہے. تو صرف چیز کا ملنا ہی نعمت نہیں ہوتا، نقصان نہ ہونا، نقصان سے بچ جانا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل اور نعمت ہوتا ہے. اور یہ آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ توکل کو بھی بہت مضبوط کرتی ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ پہ بھی کرے. بیچ میں دیکھیں بات وہی بن سکے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی دفعہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس چیز کی، واتقوا اللہ واتقوا اللہ، بار بار اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جب ہوگی انسان کے اندر تو ہی انسان عدل بھی کرے گا، تو ہی انسان خیر کے کام کی طرف بھی جائے گا، نیک کام بھی کرے گا. اور جب اس سے انسان ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ عدل کا دامن بھی چھوڑتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، اور پھر وہ غلط کام بھی کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا جب ڈر نکل جاتا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کے جواب دہ ہونے کا ڈر نکل جاتا ہے تو پھر تو انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ اللہ کا تقویٰ ضرور ہونا چاہیے. اور پھر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. کن کو؟ مومنین کو. یعنی ایمان والے ہو تو پھر اللہ کے اوپر توکل بھی تم نے کرنا ہے. توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد کہ جو انسان کو پھر اس لیول پر لے جاتا ہے کہ بس میرا محافظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، میری حفاظت کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور اس میں پھر کوئی دشمن یا کسی انسان کا یا معاشرے کا یا لوگوں کی باتیں یا ان کا پریشر، ان چیزوں کا ڈر انسان نہیں لیتا. وہ سب چیزیں پھر انسان کے دل سے نکل جاتی ہیں، وہ خوف بھی اور وہ لوگوں کی باتیں، کیونکہ عموماً انہی چیزوں کے اوپر جا کے انسان جو ہے وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے نا. ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے ہاں یہ کیا کرنے لگ گیا. لیکن جب اللہ کا تقویٰ آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میں نے بس اس چیز کو اپنی زندگی کا منہج رکھنا ہے، میری زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہوں گے یا نہیں. بس اس کو مد نظر رکھ کے جو زندگی گزارے گا وہی کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور اسی کے لیے آخرت کی بھی کامیابی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پر توکل، اور دیکھیں اس میں تاکیدی انداز ہے نا کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، شدت بھی ہے، توکل بھی ہے. فَلْيَتَوَكَّلِ، پس چاہیے کہ وہ توکل کریں. یعنی ف بھی آ گیا اور لام بھی آ گیا، دونوں طرح سے تاکید کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. دو الفاظ یعنی بہت زیادہ شدت کا اظہار ہے کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے. لیکن اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی طرف سے کچھ عمل کر کے اللہ کے اوپر توکل کرنا ہے. یعنی کوئی کوشش کرنی ہے، کوئی وسیلہ اختیار کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زریں پہنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. یعنی فرسٹ آئی اور کیمل والی بات ہے کہ آپ نے خود بھی کچھ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ اسباب اختیار کرنے ہیں، اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہوتا. یعنی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس خیر ہے میں اپنے دروازے بھی لاک نہیں کروں گا، اور میں اپنی کوئی جو بھی ویلیوبلز، جیولری یا کیش وغیرہ جو بھی ہے اس کو میں ایسے گھر کے باہر رکھ دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ نے خود اپنی جو عقل آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو طاقت و قدرت آپ کو دی ہے اس کے مطابق آپ نے بھی کچھ کرنا ہے. اس کے علاوہ چاہے آپ جنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں، غزوات کے لیے بھی جس طرح جاتے تھے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ
وسلم تو وہ اپنی حفاظت کا بچاؤ کا بندوبست کر کے جاتے تھے، زرے پہنتے تھے جس کے لیے بھی پاسبل ہوتا تھا، ہاتھ میں تلوار بھی اٹھاتے تھے، یہ نہیں کہ بغیر زرہ کے اور بغیر تلوار کی اور بغیر سواری گھر چھوڑ کے ہی چلے گئے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں گے، ہمیں اللہ پہ توکل ہے، ایسے نہیں ہے، ہم نے بھی اپنی طرف سے عمل کرنا ہے، یہ بھی وہی عمل والی ہی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر کے اندر بیٹھ جائے اور کہے کہ بس مجھے تو اللہ پہ توکل ہے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق بھی دے دے گا اور اللہ تعالیٰ میرے سارے کام بھی کر دے گا، تو بیٹھ رہنا اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، اپنی طرف سے عمل پورا کرنا ہے، اپنی ایفرٹس بھرپور کرنی ہے، طاقت لگانی ہے، جو اس کے پاس وسائل ہیں ان کو استعمال کرنا ہے، جو اسباب وہ اختیار کر سکتا ہے ان کو اختیار ضرور کرنا ہے، اور پھر جو ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کامیابی بھی مل جاتی ہے تو اس میں انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو وہ اپنے ساتھ نہ منسوخ کرے کہ دیکھو میں نے فلاں اسباب اختیار کیے، یا میں نے فلاں طریقہ کیا، یا میں نے ایسا آئیڈیا لڑایا تو اس کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی، نہیں۔ کامیابی کا جو جوڑنا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑنا ہے، یعنی کامیابی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، انسان خود چاہے کوشش کر لے، طاقت لگا لے، جدوجہد کر لے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی یا اس کی طرف سے مدد نہیں ہوگی تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کبھی بھی خود کے اوپر کبر نہ انسان کرنے لگ جائے، یہ سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اہل ایمان کی صفت بھی بتائی گئی ہے، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی ایمان والے جو ہیں وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور اس یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پر توکل نہ کرنا ایمان کے منافی جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان سے جوڑا گیا ہے نا اس چیز کو، اللہ پہ توکل کرنے کو، تو یعنی ایمان کے منافی ہے یہ چیز کہ انسان اللہ پہ توکل نہ کرے یا اللہ پہ بھروسہ نہ کرے، اور اللہ پہ توکل کرنے والے جو ہیں وہ پھر مطمئن بھی رہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں 3 اہم باتیں، وَاذْكُرُوا، نعمتوں کو یاد رکھو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اور فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی ذکر، تقوی اور توکل، یہ 3 اہم باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ اذکرو، یاد رکھو، یہ چیز کیوں کہی جاتی ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، یاد رکھتا ہے، تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرتا ہے، ورنہ جب وہ بھول جاتا ہے نعمتوں کو یا ان کو نظر انداز کر دیتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ناشکری والا ہو جاتا ہے، یعنی ہوتا ہے نا جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فور گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتا ہے، ان چیزوں کا احساس ہی نہیں کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ کتنا رحم اور فضل کیا ہوا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ظاہر شیطان ہر وقت انسان کو پرکھلاتا ہے تو وہ اس کی نظر ان چیزوں کے اوپر دلواتا ہے جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں، اور اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دیکھو فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے تمہارے پاس نہیں ہے، وہ کتنا مطمئن ہے، اس کے لیے کتنا اللہ کا فضل ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اوپر جو اللہ کی دیگر نعمتیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے، اور وہ جو ایک چیز نہیں ہوتی اس کو لے کے اس کا رونا پیٹنا کرنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ تو اس گروہ کی بات اسی لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کرو، اس کی نعمتوں کو یاد رکھو، تاکہ تمہارے اندر جو ہے ایک شکر گزاری آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کے اوپر نظر کرے، نعمتوں کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے تحاشا نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، اگر انسان گننا شروع کرے تو لا تحصوها، تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، شمار کر ہی نہیں سکتے، لیکن پھر شکر گزاری جو ہے وہ اس پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ زبانی نہیں ہوتی، اس میں پھر عملی طور پر کرو گے تو وہ شکر گزاری ہوگی، جو اللہ کی نعمتیں ان کو اللہ کی بتائی ہوئی راہ میں لگانا، یہ بھی عملی شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اس چیز میں آ جاتا ہے، اور ونس اگین ظاہر ہے اللہ کا تقوی اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل، تو یہ 3 اہم احکامات جو ہیں اس ایک ہی آیت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اگلا رکوع ہم سٹارٹ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ان میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر بہترین قرض دیتے رہو، قرض حسنہ دیتے رہو تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہوگا وہ یقیناً صحیح راستے سے بھٹک گا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ نے، حمزہ خاصال میثاق میثاق واو ساق قاف سے ہے، وثوق کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، بہت پختہ عہد کے لیے آتا ہے میثاق، بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا اور مقرر کیے ہم نے، مبعوث کرنا با عین سائز کروں پڑے نون الف نا ہم کے لیے، منہم ان میں سے، اس نئی جو ہے یہ سا نون اور یا، اور پھر آگے اشرا بھی آ گیا، سا نون یا 2 کے لیے آتا ہے اس نئی، اور اشرا آ گیا تو 10 کے لیے ہوتا ہے، تو 2 + 10 جو ہے وہ 12 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 ان کے اندر مقرر کیے تھے، 12 مقرر کیے تھے۔ کیا مقرر کیے تھے؟ نقیباً، نقیب جو ہے نقب سے نون قاف با، نقیب جو ہے وہ نگران یا سردار کے معنوں میں ہے، یعنی جو قوم کی کوئی خبر گیری کرنے والا، کوئی لیڈر یا سردار یا جو بھی اس کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے۔ نقب لگانا ہوتا ہے نا، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، جس میں جس طرح کسی گھر میں کوئی سوراخ کر کے اور وہاں سے پھر چوری بری کرتے تو کہتے ہیں اس نے نقب لگا لی، تو وہاں سے پھر اندر کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ قوم کی خبر گیری کرنے والا، اس کے بارے میں جاننے والا، تو قوم کے جو سردار بیسیکلی یا جو بھی کوئی ان کے اوپر سربراہ مقرر کیا گیا تھا وہ اس سے مراد ہے۔ وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی انا اور چھوٹی یہ سے مل کر بے شک میں، معکم ساتھ ہوں، کم تم سب کے، ان البتہ اگر، لام زبر البتہ کے لیے، ان اگر، اقمتم قائم کی تم نے، قاف واو میم تم کے لیے آ رہا ہے، کیا قائم کی؟ الصلاۃ نماز، وآتیتم اور ادا کی تم نے، حمزہ تا یا، الزکوٰۃ زکوٰۃ زکاف ہو، وآمنتم اور ایمان لائے تم، برسلی میرے رسولوں پر، میرے کہاں پہ ہے جو چھوٹی یہ آ رہی ہے، اور روسی نام روٹ ورڈ، اور باز زیر بھی جو ہے یہاں پہ پر کے معنوں میں ہوگا، میرے رسولوں پر۔ وعزرتموہم، عزر جو ہے یہ عین زا را، یہ تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، ٹھیک ہے، دونوں طرح کے اس میں مفہوم آ جاتے ہیں، مدد بھی کرنا لیکن ساتھ تعظیم کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ تموہم تم نے ان کی، ٹھیک ہے، وَأَقْرَضْتُمْ اور قرض دیا تم نے، قاف را داد، تم نے قرض دیا، کس کو قرض دیا؟ اللہ تعالیٰ کو، قرضاً حسناً قرض حسنہ جس کو ہم کہتے ہیں، حسن جو ہے اچھے کے لیے آتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ البتہ میں دور کر دوں گا ضرور، لَأُكَفِّرَنَّ لا البتہ کے لیے، الف جو آتا ہے ان والا میں کے لیے، کفر یکفر دور کر دینے کے لیے آتا ہے تشدید کے ساتھ، اور نون تشدید جو ہے وہ ضرور کے معنی میں آتا ہے، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم سو جو ہے سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کی جمع سیئات برائیوں کے لیے بھی آتا ہے، گناہ کے لیے بھی آتا ہے کہ برائیاں تمہاری تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا تم کو، لام البتہ کے لیے، الف پیش میں کے لیے، داخا لام داخل کرنا، نون تشدید ضرور کے لیے، البتہ میں ضرور داخل کروں گا کم تم سب کو، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، جیم را یا، من تحتها الانہار تحتها ان کے نیچے سے، تحتا اور ہا ان کے، الانہار نہریں، فمن تو جس نے، کفرا کفر کیا، یہ دیکھیں سنگل کے لیے آ گیا کفرا،
بعد ذالکا اس کے بعد منکم تم میں سے فقد تو یقیناً دلہ وہ بھٹک گیا دعاد لام لام ونس اگین ماضی کا سیگا سوا السبیل سوا جو ہے سوی برابر یا مساوی اس کے لیے آتا ہے سین واو یا السبیل راستے کے لیے تو سوا سبیل سے مراد ہے برابر کا راستہ سے مراد ہے اعتدال کا راستہ یعنی سیدھا راستہ یعنی وہ سیدھے راستے سے ہٹ گیا. اچھا یہاں پہ بھی جو ہے نا آپ دیکھیں بات ونس اگین بہت تاکید کے ساتھ ہو رہی ہے اور مینشن یہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو پختہ عہد لیے گئے تھے اس کو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یعنی پہلے مومنوں کو ان کے عہد سمینا واتانا ان کی یاد دہانی کرائی گئی تو اب جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیے تھے ان سے جو عہد لیے گئے تھے لیکن انہوں نے ان کو توڑا تو اس کی جو ان کی سزا ہوئی اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل سے بھی بہت پختہ عہد لیے تھے اور بنی اسرائیل سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے مواقع پہ مختلف قسم کے عہد ان سے لیے گئے اور جو بھی انبیاء ان کے پاس جو بھی انبیاء آتے تھے تو وہ ان سے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ جو بھی رسول ان کی زندگی میں آئیں گے وہ ان کی مدد کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے ان کو جھٹلائیں گے نہیں اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے یہ سارے ان سے عہد لیے جاتے تھے اور بعض دفعہ بہت سختی کے ساتھ بھی ان سے عہد لیے گئے اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت مان لیتے تھے لیکن بعد میں جو ہے ان کا رویہ جو ہے نا وہ انکار والا ہی ہوتا تھا وہ اپنے زبانی انکار بھی کرتے تھے عملی طور پر بھی انکار کرتے تھے. ایک منٹ میں آپ کو نا ذرا تھوڑا سا ایک دوبارہ سے بتا دیتی ہوں یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل میں نے اسکرین شاٹ لی تھی. کیونکہ کچھ نیو اسٹوڈنٹس ہیں سم ریزن ہے کہ دکھا دوں تاکہ دیکھیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھیک ہے جو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ سے اور دوسرے جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کی دوسری بیوی سارہ سے تھے. ٹھیک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے اور پھر ان کے آگے سے 12 بیٹے تھے جن میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے. ٹھیک ہے اور انہی میں پھر آگے تمام انبیاء کا سلسلہ چلتا گیا یہ کرتے کرتے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے یہ جو ہے اور یہاں پہ جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے جو حضرت ہاجرہ سے تھے آپ کو پتہ ہی ہے یہ سارا واقعہ ہے ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے اور ان میں آگے جا کے بس صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. پہلے حضرت اسماعیل خود تھے نبی اور اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے. اس دوران سارے انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے اور پھر یہاں پہ نیچے جا کے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے اور یہی ان کا جو ہے وہ آپس کا ایک جو آپ کے لیے عداوت اور دشمنی ان کی رہتی تھی نا وہ یہی تھی کہ ہمیشہ سے انبیاء چونکہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اجارہ داری ہے تو اب کسی دوسرے کے پاس کیسے چلے گی بنی اسماعیل کے پاس کیسے نبوت جاتی. حالانکہ یہ سب آخری نبی کے اس میں انتظار میں تھے لیکن وہ یہی ان کی جو آپس میں جو ایک دشمنی تھی نا وہ یہی تھی کہ دوسری چین میں کیسے چلا گیا. حالانکہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے اوپر سے صدر نسب تو ایک ہی تھا. بہرحال یہ چیز میں نے کہا تھا نیو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہونا چاہیے. اچھا تو یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے بھی بہت پختہ عہد لیے گئے تھے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا کہ ہم نے ان میں 12 نگران یا ان کے قبیلوں کے سردار جو ہیں وہ مقرر کیے. جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت اسحاق کے بیٹے تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے آگے سے 12 بیٹے تھے. ان کے اس سے ہی جو ہے نا آگے ان کے پھر وہ جب نسلیں چلیں تو 12 قبائل ان کے بن گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پڑھا تھا کہ وہ جب یہ
फिरौन से इनको निजात मिली और वो समुंदर फटा और फिर ये आगे निकल गए थे, और सहरा में फिर वहां पे इन्होंने पानी की जब पानी मांगा था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था पत्थर पे जिससे 12 चश्मे फूटे थे, उसमें भी फिर जो है वो एक एक का जो है वो कबीले को एक एक चश्मा दे दिया गया था। तो ये बेसिकली इनकी कबीले जो है वो बन गए थे, और हर कबीले के ऊपर एक नकीब या उसका एक सरदार या उसका एक लीडर जो है वो मुकर्रर किया गया था, जिसके बस काम ये होता था कि वो उनके खिलाफ किरदार की निगरानी करे कि वो सही तरीके से सही चीज़ों पे अमल करें, और वो उनको किसी चीज़ में गाइडेंस होती थी तो उसकी ज़रूरत पूरी करते थे, या कोई जंगी तैयारी भी करनी होती थी। वही नहीं कि आप कह लें कि जो डिसिप्लिन करने के लिए भी और इंतजामी लिहाज से भी ज़ाहिर है ये ज़रूरी होता है ना कि अगर कोई ग्रुप है तो उसके ऊपर एक लीडर मुकर्रर कर दिया जाए। तो इस तरीके से वो चीज़ अल्लाह सुब्हाना तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके ऊपर 12 नकीब या सरदार जो हैं वो मुकर्रर किए गए थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि इस्लाम में जो है वो नज़्म ज़ब्त की या इस तरीके से स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को लेके चलने की कितनी अहमियत है, ताकि सब काम जो है वो सही तरीके से हो। तो अगर ग्रुपिंग की गई है तो उसके ऊपर अगर एक लीडर हो जाए ना, तो उसका ये फायदा रहता है कि उसमें फिर इंतजामी उमूर जो है ना उनमें आसानी हो जाती है। ये इसमें समझ आती है एक चीज, ठीक है। बहरहाल वो उनकी खबरगिरी करते थे, उनका ध्यान रखते थे, वो अल्लाह ताला ने वो उनके ऊपर मुकर्रर किए थे, और उनमें ये भी होता था कि जाहिर है जो लीडर या जो सरदार मुकर्रर किया गया उसकी बात माननी होती थी। अच्छा, और साथ अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत अहम बात है क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मैयत का वादा भी उनके साथ किया था कि मेरी नुसरत तुम्हारे साथ होगी, वक़ालल्लाहु इन्नी मअकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे अल्लाह ताला की मैयत जो है उससे मुराद अल्लाह ताला की मदद है, कि यानी अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह की तरफ से मदद उनके लिए हमेशा उनके साथ रहेगी। लेकिन इस चीज को भी अल्लाह ताला ने आगे मशरूत किया, ठीक है ना। यानी एक तो यहाँ पे बनी इसराइल पर जो अल्लाह ताला की का एक खास इनाम था, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये भी आप पढ़ चुके हैं सूरत अल-बकरा में कि अल्लाह ताला ने जहान वालों पे उनको फजीलत दी थी। एक तो उसका इजहार है, तो आप देखिए कि जिसके ऊपर अल्लाह सुब्हाना ताला की खास रहमत, फजल, इस तरह से नेमत हो, उसके लिए तो फायदा ही फायदा होना चाहिए ना, ठीक है। उसको तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। लेकिन इनके साथ तो बहुत बुरा होता गया। क्यों होता गया? कि ये जो अल्लाह की मैयत या मदद का वादा है वो चंद शराइत के साथ है, और ये हर दौर में ऐसा ही है, ठीक है ना। यानी अल्लाह ताला ने इनको भी ये कहा था, इन्नी माअकुम ल इन अक़मतुमुस्सलात, अगर तुम ये शराइत पूरी करोगे, ये काम करोगे, तो मेरी मदद का वादा तुम्हारे साथ है। नहीं करोगे तो जाहिर है फिर वो मदद नहीं होगी। यानी तुम्हें कुछ करना है, तुम्हें अपनी अब्दियत के तकाजे के तहत अल्लाह ताला की के अहकामात पर अमल करना है। और वो क्या क्या था? सबसे पहले तो नमाज को कायम करना है, ठीक है ना। यानी हुकूकुल्लाह की इबादत सबसे पहले, और नमाज जो है ये इनमें भी इबादत का तरीका नमाज का मुकर्रर किया गया था। ये नहीं है कि सिर्फ हम में ही है, और अभी भी है, इनमें थोड़ा सा इनका तरीका मुख्तलिफ था। रुकू नहीं होता इसमें, ये सीधा सजदे में ही चले जाते हैं। बहरहाल इनको भी ये कहा गया था कि उन्होंने नमाज को भी कायम करना है। जैसा मैं आपको हर दफा बताती हूँ कि नमाज कायम करने की जब बात आती है तो उसमें एक ज्यादा वास्ट लेवल पर, बड़े लेवल पर बात होती है कि आपने एक ऐसा निज़ाम कायम करना है कि सबके लिए नमाज पढ़ने की मौके भी मैसर हो और आसानी भी हो, और सब के लिए जो है एक यानी ऐसी सहूलियात भी हों, मसाजिद हों, कि ये अच्छे तरीका होना चाहिए। और फिर इसमें नमाज की बहुत ज्यादा तफसीलात के जो शराइत हैं उनके तहत नमाज कायम करने में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। और नमाज की जब भी बात आती है तो मैं आप सबको यही जरूर कहती हूँ कि प्लीज अपनी नमाजों के ऊपर जरूर नजर करें कि हमारी नमाजें जो हैं वो किस दर्जे की हैं। क्या वाकई हम एक तो ये कि पाबंदी से पढ़ते हैं, और ये कि सही तरीके से पढ़ते हैं जो तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और उसमें हम जल्दियां तो नहीं करते, और नमाज की चोरी तो नहीं करते कि जो नमाज के अरकान है उनको हम छोड़ के जल्दी से रुकू, जल्दी से खड़े हुए, एक सद्दा किया, जल्दा थोड़ा सा सर उठाया, फिर वहीं पे दोबारा सद्दा कर ली, कहीं ऐसे तो नहीं करते। तो नमाज के जो आदाब है ना उनको जरूर ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी जरूर हमें ध्यान देना है। तो ये उनको कहा गया कि नमाज कायम करना है।
یہ حقوق اللہ کے حوالے سے، لیکن ساتھ حقوق العباد جو تھے ان کے بارے میں بھی ان کو واضح کیا گیا تھا کہ اگر تم زکوٰۃ بھی ادا کرو گے تو بھی، یعنی جو فرض صدقات ہیں وہ بھی ان کو کہے گئے تھے، اور جو نوافل صدقات ہیں وہ بھی ان کو، یعنی ان کی بھی اسلام کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیچنگز ہیں وہ یہی رہی ہیں ہمیشہ سے. یہ تو انہوں نے اس کو بہت زیادہ بگاڑ دیا نا. تو یہ بھی ان کو کہا گیا کیونکہ ظاہر مال اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس میں جو دوسروں کا حق ہے اس پہ اس کو خرچ کرنا ہے اور ادا کرنا ہے لوگوں کا حق. اور یہ کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، کہ تم میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی مدد بھی کرو گے. اور عزت و تکریم کے ساتھ مدد کرنے کے لیے یہ آتا ہے نا. ویسے تو نصرت کا ورڈ ہوتا ہے، لیکن عزر جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. تعزیر کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا. تو یعنی کسی کی مدد ایسے کرنا جس میں تکریم ہو، عزت ہو، احترام ہو. یعنی دیکھیں جس طرح فرض کریں اگر آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں نا، تو اس میں ایک وہ نیچرلی ایک ایلیمنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پاورفل ہے، دوسرا جو ہے وہ کمزور ہے. تو ایک پاورفل کے ذریعے یا ایک طاقتور کے ذریعے کمزور کی مدد کی جا رہی ہے. لیکن عزر جو ہے نا، اس میں یعنی وہ بڑائی والا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا، تکریم کی بات ہوتی ہے. تو اگر انبیاء کی بات ہوتی ہے تو اس میں ظاہر جو مدد دینی ہوتی ہے اس میں انبیاء کی ایک تکریم کا پہلو ہوتا ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی مالی مدد نہیں ہوتی، کوئی ویسے اس طرح کی کوئی جسمانی مدد نہیں ہوتی. بیسیکلی تو وہ مدد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کی مدد، کہ اس دین پہ عمل کیا جائے، مانا بھی جائے اور اس کو پھر آگے بھی پہنچایا جائے. تو اس میں تو اس طرح کی مدد، کیونکہ باقی چیزیں تو ظاہر ہے اس کا وعدہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ سے اپنے انبیاء کے ساتھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ عزرتموہم کا ورڈ آیا کہ تم میرے رسولوں پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی تعظیم کرو گے، ان کی مدد کرو گے، اور تم اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے. قرض حسنہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی. حسنہ اچھے سے ہے، اچھا قرض دو گے. اچھے قرض میں اگر آپ لفظی دیکھیں تو اس میں تو لفظی معنی میں تو یہی آتا ہے کہ حلال مال سے دیا جائے، اور پھر یہ کہ دینے کا طریقہ بھی اچھا ہو، اور دینے کے بعد بھی کسی کے اوپر احسان نہ جتلایا جائے، یا دینے کے بعد بھی جو ہے اس کے اوپر واپسی کا مطالبہ یا اس کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن قرض حسنہ جو ایک اسپیسیفک ٹرمینالوجی ہے، یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے یا اللہ کے دین کی خاطر جہاد کے لیے جو ہے وہ جب صدقہ خیرات کیا جائے تو اس کے لیے یہ اسپیشلی آتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو زکوٰۃ ہے اس کی بات پہلے آ گئی نا، تو اس کے بعد جب اب قرض حسنہ آ رہا ہے تو اس میں جو مراد ہے وہ اللہ کے دین کے لیے دینا مراد ہے. عام صدقہ خیرات اس میں نہیں آتا. عام صدقہ خیرات بھی ایک آتی ہے نا جس میں یعنی آپ ویسے کسی کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی دین کی جدوجہد، اس کے لیے جہاد کے لیے دینا، یہ اس میں آتا ہے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جو ویسے کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا، اس کی طرف تو انسان کا دھیان جاتا ہے اور انسان کر لیتا ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ جو اللہ کی دین کی کہیں پہ خدمت ہو رہی ہو یا اس کو پھیلانے میں یا اس کی مدد کرنے، اس پہ عموماً لوگ نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ بھی حکم، اور یہ حکم بھی صرف ہمیں نہیں دیا گیا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں اپنے حوالے سے بھی، لیکن یہاں پہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو بھی یہ کہا گیا. اور قرض حسنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض قرار دیتے ہیں کہ میرے اوپر یہ قرض ہے اور میں تم اس کو بہت بڑھا چڑھا کے اس کی ادا کروں گا. یہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدردانی ہے نا، کہ اگر اللہ کے دین کے لیے تم کچھ کرو گے، چاہے وہ مالی مدد ہے، چاہے وہ ویسے تم کوئی مدد دے سکتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ سارے کام کرو گے تو میں کیا کروں گا کہ میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. یعنی یا تو جو تمہارے جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو دور کر دیا جائے گا، وہ گناہ تمہارے بخش دیے جائیں گے، یا تم گناہوں کی طرف جاؤ گے ہی نہیں، تمہارے اور گناہوں کے درمیان دوری ڈال دی جائے گی. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں توفیق ہی ہمیشہ خیر کی اور نیکی کی ملے گی، اور تمہیں خود ہی گناہوں سے اللہ تعالیٰ روک دیں گے، خود ہی برائیاں دور کر دیں گے. ٹھیک ہے.
اور دوسرا یہ کہ اللہ یعنی جو ہوتا ہے نا کہ جب انسان نیکی کی طرف خیر کی طرف جاتا ہے اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں چاہے وہ عبادات ہیں یا معاملات ہیں وہ سارے ادا کرتا ہے، حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی، تو اس سے آٹومیٹیکلی جو اس کے جو گناہ یا برائیاں ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ گناہ صغیرہ کے بارے گناہ کبیرہ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے تو اسپیشلی استغفار کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں پہ دو وعدے کیے گئے، ایک تو یہی کہ تمہاری برائیاں تمہاری گناہ تم سے دور ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا بھی، آخرت میں جنت کے کا مل جانا، اس کا بھی وعدہ کیا۔ تو یہ اور ساتھ پھر وعید بھی دے دی کہ اگر اس کے بعد کسی نے کفر کیا، انکار کیا تم میں سے، تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گیا، اس سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ سوا سبیل یعنی جو متوازن معتدل راستہ، جو افراط و تفرید سے پاک راستہ ہو، کیونکہ یعنی اللہ کا بتایا ہوا راستہ، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹے گا، جو صراط مستقیم ہے، تو باقی تو سارے راستے پھر گمراہی کے نا۔ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، باقی تو پھر الضالین کے راستے، مغضوب کے راستے، شیطان کے راستے، تو ان پہ پھر انسان چلے جائے گا۔ تو سوا سبیل سے مراد وہ راستہ، سیدھا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، جو انسان کو منزل تک پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ ہمیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ہم بھی جان دیں کہ ہم نے بھی یہی کام کرنے ہیں۔ نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے انبیاء کی مدد کرنی ہے۔ آج کل اللہ کے انبیاء کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم ان کے دین کو خود بھی سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور پھر اس کو آگے تک پہنچائیں۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ کے دین کو اللہ کے انبیاء نے پھیلایا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے یا اس کی اشاعت کے لیے جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے قرض حسنہ دیں گے، تو پھر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو کامیاب نہیں ہیں۔ آج مسلم امہ جو ہے وہ تو ایک ناکامی اور برے حالوں کا ہی شکار ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ شرائط پوری نہیں کی گی نا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ انسانوں نے اپنا جو فرائض تھے ان سے کوتاہی کی۔ آج دیکھ لینا ہم میں سے کتنے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں، یہ کتنا نماز جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے، تمام جو شرائط ہے ان کے تحت، انفرادی لیول پر بھی، اجتماعی لیول پر بھی، کتنا ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس چیز کا کہتے ہیں ہم نے کہ بھئی انہوں نے بھی کرنی، کچھ میں ہے بھی لیکن بہت کم ہے۔ مطلب تو اکثر لوگ جو اکثر مسلمان اپنے اس اہم فریضے سے غافل ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بازار چلے گئے یا کوئی فنکشن آ گیا، کوئی تقریب آ گئی، کوئی ویکیشن پہ چلے گئے، تو سب سے پہلے نمازیں کمپرومائز، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور بھول ہی جاتے ہیں۔ تو یہ کوتاہیاں ہیں نا مسلمانوں پہ۔ زکوٰۃ آپ دیکھ لیں، اس سے کس کس طرح سے طریقے ڈھونڈے جاتے ہیں ہاتھ روکنے کے۔ اللہ کے دین کی کوئی مدد نہیں ہے، نہ مالی مدد ہے، اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ ہمیں خود ہی نہیں پتا اپنے دین کا، ہمیں خود اس کی کوئی تعلیم اس کی ہے ہی نہیں کچھ، ہم نے نہ اس کو سیکھا، نہ اس کے اوپر خود عمل کیا، نہ اپنے بچوں تک پہنچایا، تو آگے تک ہم نے کیا مدد کرنی ہے، آگے ہم نے کیا پہنچانا اللہ کے دین کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جیسا سورۃ آل عمران میں تھا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر تو کوئی غالب نہیں آ سکا۔ لیکن آج مسلمان جو ہے وہ ہر طرف مغلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہو، لیکن ہم تو بلند نہیں ہیں۔ تو اس میں پھر ہمیں اپنے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہماری کہاں کہاں مسلمانوں کی کوتاہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم انفرادی لیول پر اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر کس حد تک کاربند ہیں۔ میرے اندر میں کر کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے، کیا کیا کوتاہیاں، ان ساری چیزوں پر کہ کیا میں نماز کی پابندی کرتی ہوں، کس حد تک کرتی ہوں، اگر پڑھتی ہوں تو کس طرح کی نماز ہے میری، زکوٰۃ کی پابندی کیسی ہے، صدقہ خیرات کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے میری کوئی ایفرٹ ہے، اس کو خود سیکھنے کے حوالے سے ہی دیکھ لیں کوئی میری ایفرٹ ہے، پھر اس کو آگے سب سے پہلے تو ہمارے بچے ہی، اولاد ہی آ جاتی نا جو ہمارے انڈر ہے، کیا اس تک پہنچانے میں میری کوئی ایفرٹ ہے۔
تو اس طریقے سے اپنے اپنے ہم انالیسس کر کے دیکھیں تو ہمیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ جو کمی اتنی کمی اور کوتاہی ہے تو پھر اسی وجہ سے آج مسلمان مغلوب ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جو انکار کرے گا تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے، اور جو سیدھے راستے سے بھٹکا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. جب اللہ کی رحمت سے دور ہوگا تو ظاہر اس طرح کی سزائیں تو آئیں گی. باقی انشاءاللہ اس کو ہم کل کمپلیٹ کریں گے، ابھی ٹائم ہو گیا. جی پلیز تلاوت اگر آپ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے. اور ایک دعا کی ریکویسٹ جو مستورہ مامی اور عالیہ باجی نے اپنی مدر کے لیے کی ہے، ان کے لیے پلیز راشدہ نام ہے، ان کے لیے صحت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. پہلے فریکچر ہوا تھا، پھر ابھی بیک کے مسلز اسپیزم اس طریقے کے ہے کہ وہ چلنے پھرنے میں بھی ظاہر دقت ہے. تو ان کے لیے بالخصوص آج بھی دعا کریں، کل بھی، اور کرتے رہیں پلیز.